بات اب کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کی۔ پہلا مرحلہ کس حد تک جوش و خروش کے ساتھ وہاں پہ کمپین جاری ہے، ہر کسی کو توقع کیا ہے، اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید صاحب نے کہا کہ بڑی مار پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو، تو زمینی حقائق اس وقت کیا ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، پرویز رشید صاحب کے موقف کی آپ تائید کرتے ہیں یا آپ کی خبریں کچھ اور بتاتی ہیں؟ نہیں، میری خبریں کچھ اور بتاتی ہیں۔ دیکھیں یاسر، وہاں پہ جو الیکشن ہے وہ ہے پشاور، نوشہرہ، کوہاڑ، ڈی آئی ہن، لکی مروت، مالاکنڈ، باجور، مردان، سوابی، کرک، بنو، ٹانک، ہری پور، خیبر، چچا، ہنگو اور محمد۔ یہاں پہ الیکشن ہے۔ اب پتہ ہے یہ الیکشن جو ہے یہ قومی الیکشن سے بڑا الیکشن بن گیا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے امیدوار ہیں، یعنی بڑے بڑے نام۔ نہیں رانا صاحب، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کو اتنا بڑا مارکا کیوں بنا دیا کہ بڑے بڑے نام خود آگے بیچ میں؟ اس لیے کہ بلدیاتی جو اختیارات ہوتے ہیں، بلدیاتی ادارے جو ہے وہ آپ غور کریں، ایک ایم این اے اور ایک جب بڑا الیکشن ہے جو ضلع کا ہے یا تحصیل کا ہے، اس میں کتنے ایم این اے آئیں گے، کتنے ایم پی آئیں گے، نیچے کتنے لوگ آئیں گے، ٹاؤنز آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا الیکشن ہے، اور دیکھیں اس میں اوپن ووٹنگ ہے، عام لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، وہ کوئی دوسرا معاملہ تو ہے نہیں۔ اس میں ہی تو پتہ لگتا ہے کہ کس کی کتنی مقبولیت ہے۔ یاسر یہ الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے۔ اب مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا، یہی دعویٰ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، یہی دعویٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، اور اوپر سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مولانا صاحب کا حلقہ اور پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ امیدوار، تحریک انصاف کا بھی امیدوار، مولانا صاحب کا بھی امیدوار، نون لیگ کے، مطلب یہ چل رہا ہے وہاں پہ۔ یاسر ان علاقوں میں 19 تاریخ کو الیکشن ہے۔ ایک تو اللہ کرے خیر و عافیت سے یہ الیکشن ہو جائے اور پرامن طریقے سے یہ الیکشن ہو۔ آمین۔ اس الیکشن میں مجھے جو نظر آ رہا ہے، یہ جو علاقے ہیں ان میں سے 60، پہلے میں 50% کہتا تھا نا، اب میرے پاس اطلاع ہے کہ ان میں سے 60% جگہوں پہ پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اچھا، 60 سے بڑھ سکتی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے اندر، اگر آپ ان کے رہنماؤں سے اصل وجوہات جانیں تو ان کو بھی لگتا ہے، اس کو اس کی بنیادی وجہ یہ لگتی ہے کہ یہاں کے رہنماؤں نے یا وزیر اعظم نے خود جا کے پشاور میں سکیمز کا اعلان کر دیا، اس لیے نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایک جگہ ایسی ہے، کوئی ایک حلقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ جس کی حکومت ہو اور وہ سکیموں کا اعلان نہ کرے؟ اور بھائی یہاں پہ لاہور میں جب آپ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے مقابلے میں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ، اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ الیکشن لڑی تو آپ کو پتہ ہے نا، راتوں رات سڑکیں بن گئی تھی۔ میں اینی شاہد ہوں، میں بھی اینی شاہد ہوں، میں بھی وہیں پہ بولی، ٹھیک ہے، راتوں رات سڑکیں بن گئی تھی، راتوں رات زندگی میں ایسا ترقیاتی کام نہیں دیکھا جائے۔ پھر مجھے بتائیں کون کیوں کا دعوے کر رہے ہیں؟ کیا سندھ میں ایسا نہیں ہوا؟ کیا کے پی کے میں نہیں ہو رہا؟ پنجاب میں نہیں ہو رہا؟ ہر جگہ ہو رہا ہے، کس جگہ نہیں ہو رہا؟ اب مزے والی بات ہے، الزام وہ لگاتا ہے کہ جو سب کچھ کر چکا ہوتا ہے۔ اس پر ایکشن کس نے لینا ہے کس نے لینا ہے، یہ تو بات کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہترین سڑکیں بنانے سے ووٹ مل جاتا ہے تو پھر رانا صاحب ملتا ہے، نہیں ووٹ ملتا ہے نا، ملتا ہے تو پھر آپ اس کارکردگی کیوں نہیں مانتے؟ پھر مہنگائی تو ایک سائڈ پہ رہے گی نا، پھر سڑکیں ہوگی نا، سارا کچھ، پھر مہنگائی تو نہ ہوئی، پھر تو جس نے سڑکیں بنا دی لوگوں کو روٹی ملے نہ ملے، نوالا کھانے کو ملے نہ ملے۔ ہمارے ہاں سیوریج، گیس کی پائپ لائن، سڑکوں کی مرمت، تزئین و آرائش، اسی پہ تو ووٹ ملتے ہیں۔ چلیں اگر آج کل تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ چل رہا ہے کہ بریانی اور اس کے ساتھ 1000 روپیہ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا 2000 ملے گا، انہوں نے 1000 کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ دے دیا۔ نہیں اب تو میں تو آج وہ بھی فوٹیج دیکھی ہے جناب، 2 کلو چینی، 1 کلو گھی، وہ بھی اور تھوڑا سا آٹا، اور کہا گیا کہ جناب وہ رمضان پیکج جو ہے نا وہ انہوں نے رمضان سے پہلے دے دیا نا۔ تو یاسر یہ میرے پاس جو ہے یہ جو علاقے ہیں جس میں پشاور، نوشہرہ، کوہاڑ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، مالاکنڈ، باجور، مردان، سوابی، کرک، بنو، ٹانک، ہری پور، خیبر، چارسدہ، ہنگو اور محمد، یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے یہاں پہ 60% پہ کم از کم جو ہے وہ پی ٹی آئی جائے گی، کم از کم 60% پہ۔ میں نے آج بڑے قریب سے ہونے والا ہے، دوسرا بھی تناسب بتا دیں پی پی اور پی ایم ایل این کا۔ باقی مکس ہوگا جی، باقی مکس ہوگا، مکس اچار ہے سارا۔ ہاں مکس اچار۔ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آ سکتی ہے۔ ہاں جی، پاکستان پیپلز پارٹی، ہاں جی پیپلز پارٹی دوسرا۔ اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ووٹ بھی ہے، پیپلز پارٹی کو اے این پی کی بھی سپورٹ حاصل ہے، پیپلز پارٹی جو ہے اسے الیکشن اچھے طریقے سے مینیج کرنا اور لڑنا آتا ہے۔ لیکن رانا صاحب باتیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ووٹ کھینچے گی وہ تو پی ٹی آئی کا کھینچے گی، پی ایم ایل این کا زیادہ نہیں کھینچے گی۔ آپ یہ غور کریں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ باتیں یہی ہو رہی ہیں، لیکن آپ یہ غور کریں نا کے پی کے اندر پی ٹی آئی جیتی کتنی اکثریت سے،
آپ کے پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی ابھی تک مکمل ہیلتھ کارڈ نہیں ملے، وہاں مل چکے ہیں۔ وہاں پر مساجد کے اندر مؤذن جو ہے ان کے وظیفے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں، کے پی کے میں لگ چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں کہیں اتنی نوکریاں نہیں دی گئی جتنی کے پی کے میں ہو گئی ہیں۔ تو جو کام وہاں پہ ہوئے ہیں، اور کے پی کے وہ سیاسی مقامات، یاسر ذہن میں رکھیے گا، جو کئی سالوں سے بند پڑے تھے نا، جہاں جاتا کوئی نہیں تھا، اب وہاں پہ ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی، تو وہ سب کہتے ہیں کہ جناب انہی کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں تو آپ کو اکاؤنٹ کرنی پڑیں گی نا۔ وہاں پہ جب جس کو پتا ہے کہ روزگار مل گیا، جس کو پتا ہے کاروبار شروع ہو گیا، جس کو پتا ہے بقول آپ کے سڑکیں بن گئی، سیوریج کا مسئلہ حل ہو گیا، اور جہاں پہ آپ کے ایم پی ایم این اے اکثریت سے ہیں اور جیتے بھی اکثریت سے ہیں، تو پھر وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے کارکنان کی بھی، تو وہاں پہ رزلٹ بھی پھر اسی مطابق ملے گا۔